اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سوری اچھا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وغیرہ۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی یوم القیامت من الجنہ۔ ظاہراً یہ الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جو آپ پر صلوات بھیجتا ہے پروردگار اسے معاف بھی فرما دیتا ہے اور جنت میں اسے میرے مقام پر درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سے ان ایام کے اندر ہمیں یہ بھی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ دیکھیں اگر پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں تو آپ سیدہ کائنات کا واسطہ دیجیے، ان کو وسیلہ بنائیے، بنت رسول کا وسیلہ بنائیے، دختر رسول کو وسیلہ بنائیے، بذات الرسول کو وسیلہ بنائیے، بی بی پاک دامن کو وسیلہ بنائیے، خاتون جنت کو وسیلہ بنائیے۔ یہ ہم بیان کریں گے تو بھی بہت کافی ہے انہیں سیدہ کائنات سے جوڑنے کے لیے، اور اگر یہ جڑ گئے بی بی سیدہ کائنات سے تو ان کے مکتب سے بھی یقیناً جڑ جائیں گے۔ ایک دعا ہے، یقیناً آپ بزرگان نے سنی ہوگی، کئی سارے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے، شیخ بہائی نے اسے ذکر کیا ہے، آغا جعفر مجتہدی نے اس دعا کو اور اس صلوات کو ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے ملا علی معصومی حمدانی نے ذکر کیا ہے، شیخ قیومی نے اسے ذکر کیا ہے، آیت اللہ مرشی نجفی نے باقاعدہ یہ کہا کہ اپنے واجب نمازوں کے قنوت میں اس صلوات کو پڑھا کرو۔ وہ صلوات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگارہ تو صلوات اور رحمت نازل فرما حضرت فاطمہ زہرا پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر، ان کے پاک اولاد پر، اور اس راز کے اوپر کہ جو ان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے اور بطور امانت رکھا گیا ہے، اتنی تعداد میں رحمت نازل فرما کہ جس کے احاطہ صرف تیرا علم کر سکتا ہو۔ علماء نے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ واقعاً یہ مجرب عمل ہے اور خود ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہا، لیکن بہرحال بہت بڑی مشکل تھی اس کے اندر، ہم نے خود بھی اس ذکر کو پڑھا ہے تو ہماری مشکل بھی حل ہو گئی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر مشکل واقعاً بہت بڑی ہو، زندگی موت کا معاملہ ہو، تو اس صلوات کو 530 مرتبہ پڑھیے، 530 ٹائمز۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ویسے جب تک یہ مشکل حل نہ ہو اس سے پہلے تک اسے 530 مرتبہ پڑھیں، اور اگر اس دن دیکھا آپ نے یا کچھ دنوں کے اندر دیکھا کہ ظاہری طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور پھر اور مشکلات کے اندر انسان گھرتا جا رہا ہے، تو دوبارہ سے اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔
530 مرتبہ علماء نے کیوں بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ فاطمہ اگر تا کے ساتھ لکھا جائے یعنی فاطمہ تو اس کا عدد بنتا ہے 530، اس لیے اس صلوات کو 530 مرتبہ پڑھا جائے۔ دوسری بات علماء نے بیان فرمائی کہ اگر مشکل بہت بڑی ہو لیکن زندگی و موت کا معاملہ نہ ہو، ایسی بڑی مشکل ہے، مثال کے طور پر کافی دیر ہو گئی ہے، اولاد کی شادی نہیں ہو پا رہی، کافی عرصہ ہو گیا ہے بے روزگار ہے انسان، کافی عرصہ ہو گیا ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے البتہ وہ بیماری زندگی موت والی بیماری نہیں ہے لیکن ایک بڑی بیماری ہے۔ تب اس صلوات کو 135 مرتبہ پڑھا جائے، 135 ٹائمز پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فاطمہ اگر ہے کے ساتھ ختم کیا جائے فاطمہ تو اس کا عدد بنتا ہے 135، اس لیے اسے 135 مرتبہ پڑھا جائے بی بی سیدہ کے نام کی وجہ سے۔ ملا علی معصومی حمدانی یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جنہوں نے اس دعا کو متعارف کروایا اور کئی لوگوں کے درمیان اس دعا کو رائج کیا۔ ملا علی معصومی حمدانی شیخ عبدالکریم حائری جو مؤسس ہے حوزہ علمیہ قم تھے، ان کے شاگرد تھے، بہت جلیل القدر شخصیت تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور بالآخر جب وہ درجہ اجتہاد پر پہنچے اپنے استاد کے انتقال کے بعد تو لوگوں نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ بھی رسالہ عملیہ دیجئے، آپ بھی ہمیں توضیح المسائل پرووائڈ کیجئے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جہاں مومنین کے لیے لمحہ فکریہ ہے ساتھ ساتھ خود علماء کے لیے لمحہ فکریہ۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ جو توضیح المسائل کی کتابیں ہیں، یہ رسالہ عملیہ ہے، یہ خمس کے مال سے اگر چھپتا ہے، اگر سہم امام سے چھپتا ہے، اگر بیت المال سے چھپتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ خمس کے مال کو میری توضیح المسائل چھاپنے میں صرف کیا جائے، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے علماء موجود ہیں، مراجین موجود ہیں، میری توضیح المسائل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ان علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان علماء کی طرف رجوع فرمائیں۔ اگر کوئی واقعاً یہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کے لیے اس زمانے کا عالم ہوں تو وہ اختلافی مسائل مجھ سے دریافت کرنے کے لیے آ جائیں، باقی خاص اس کے اوپر اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مومنین کا مال اس مقام پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخصیت تھی ملا علی معصومی حمدانی کی۔ اسی طریقے سے جب انقلاب کا زمانہ آیا، امام خمینی کا دور تھا، امام خمینی جیسے ایسے انقلاب کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے تو بہت سارے علماء کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت تیزی سے وہ سفر کر رہے ہیں اور بہت جلدی انقلاب کے قریب جانا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات بگڑ جائیں اور انقلاب برعکس ہو جائے اور شیعوں کا کچھ تو کچھ ہو جائے۔ اس لیے بعض علماء نے انہیں نصیحت کی، بعض علماء نے روکنے کا مشورہ دیا اور یہ مناسب سمجھا کہ اپنی رفتار کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ تو ان میں ملا علی معصومی حمدانی بھی شامل تھے، اور انہوں نے یہ امام خمینی سے عرض کیا کہ اے آیت اللہ خمینی، آپ ابو ذر کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی رفتار کو کم کیجیے۔ تو سامنے سے امام خمینی نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سلمان بھی ابو ذر کے ساتھ مل جائے اور سلمان بھی اسی رفتار سے آگے بڑھے۔ تو یہ لقب انہیں آیت اللہ خمینی کی طرف سے بھی نصیب ہوا۔ یہ شخصیت رکھنے والے تھے اور انہوں نے اس عمل کو بیان کیا ہے، اور کئی سارے لوگوں کے تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب سیدہ کائنات کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے تو وہ یقیناً پوری ہوئی۔ بالخصوص جب ایام فاطمیہ ہے تو زیادہ تر لوگوں کو جوڑا جائے حضرت فاطمہ زہرا کے نام کے ساتھ۔ ہمیں ان ایام کے اندر کسی کے خلاف کوئی نعرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اشتعال بڑھے۔ ہم دو کام کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیے کہ اگر ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں تو 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک کام یہ ہو کہ ہم سیاہ لباس پہننے کی کوشش کریں ان ایام میں، تاکہ اگر کوئی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اگر کوئی، ویسے تو بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خاص ایام چل رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو اتنا جواب دیجئے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شہادت کے ایام ہے۔ اور بہت زیادہ جذباتی ہونے کی اور کسی کے اوپر ٹونٹ کرنے کی اور طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر یہ بھی کہہ دے تو بہت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شہادت کے ایام۔
پھر آپ کہیں کہ رسول اللہ کی دختر نیک اختر کے ایام ہیں، بنت رسول کے ایام ہیں، سب سے زیادہ پیغمبر کی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی کے ایام ہیں، نورانی بیٹی کے ایام ہیں، پھر مزید اور آگے بات بڑھے گی تو پھر سیدہ کے بارے میں اور باتیں بیان کرنے کی فرصت ملے گی۔ پہلی چیز یہ کہ انسان سیاہ لباس پہنے، دوسری چیز یہ کہ اپنے پوسٹرز کے اوپر، اپنی زبانوں کے اوپر، اپنے بچوں کے لیے بھی کہ جب بھی وہ باہر جائیں تو یہ لفظ ہمیشہ استعمال کریں کہ یہ ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، یہ نہ کہیں کہ وفات حضرت فاطمہ زہرا، رحلت حضرت فاطمہ زہرا، یہ الفاظ استعمال نہ کریں، شہادت کا لفظ استعمال کیجئے۔ اور البتہ شاید ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں وفات کا لفظ بھی وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس کے اندر شہادت کا معنی بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں جب وفات کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب شہادت نہیں ہوئی تھی، اس لیے شہادت کے لفظ پر تاکید کیجئے، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور تیسری بات یہ کہ بی بی کے نام کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے۔ خود نام سیدہ کائنات اتنا بابرکت نام ہے کہ جو لینے والا ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، خود بخود وہ سیدہ کائنات کے مکتب پر آ جائے گا۔ مجھے بتائیے جناب حر علیہ السلام بنے تو کس نام سے بنے ہیں؟ احترام حضرت فاطمہ زہرا نے کیا مقام دیا ہے جناب حر کو کہ امام صادق، امام معصوم، حجت خدا یہ جملے ادا کرے کہ بی ابی انتم و امی طبتم۔ امام صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، اے شہدائے کربلا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ وہ مقام حضرت حر علیہ السلام نے پا لیا۔ تو اگر کوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود سارے اہل بیت کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حلقہ وصل ہے محمد اور آل محمد کے درمیان، سبھی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے ذریعے انسان ملحق کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ ایک حالیہ زمانے کا واقعہ ہے اور ایک اچھی کتاب بھی ہے، تحریک فاطمی کے نام سے اردو زبان میں کتاب موجود ہے، تحریک فاطمی۔ اس کتاب کا شاید ظاہراً آخری واقعہ یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں ایک امام بارگاہ سے ایک ایرانی عالم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، ریڈ سگنل پر جب ان کی گاڑی رکی تو ایک خاتون، امریکہ کی خاتون ان کی گاڑی کے قریب آئی اور نوک کیا، اور نوک کرنے کے بعد سوال کیا کہ آر یو ایرانین، آپ ایرانی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ایرانی ہوں۔ اچھا، ایرانی کا مطلب پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیعہ بھی ہے، ایرانی ہے شیعہ ہے؟ تو کہا کہ جی میں ایرانی ہوں۔ تو کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا ہے، بہت مریض ہے، اور اتنا مریض ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے، یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ کوئی کام کیجئے، کیونکہ آپ جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ بڑی بابرکت ہستی ہے، آپ ان ہستیوں کے وسیلے سے ان ہستیوں کا نام لیجئے تاکہ میرے بچے کو شاید ممکن ہے کہ پروردگار شفا دے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کا نام لیں یا مولا حسین کا نام لیں، اس طریقے سے شفا مل جائے گی اور کوئی شیورٹی دوں یا کوئی گارنٹی دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ امام بارگاہ کے اندر مجالس چل رہی ہیں، ایام فاطمیہ ہی ہیں، کہا کہ مجالس چل رہی ہیں، شب جمعہ ہمارے یہاں پر تفصیل کے ساتھ مجلس منعقد ہوتی ہے، حدیث قصہ بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، لہٰذا آپ معاف کیجیے گا، لہٰذا آپ شب جمعہ آئیے گا۔ یہ اگلی ہی رات وہاں پر پہنچ گئی اپنے بچے کو لے کر، جو جانتے تھے ایرانی عالم دین، انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے ویلکم کیا، بٹھایا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو انہیں نیاز پیش کی۔ تو نیاز پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ نیاز آپ اپنے اس بچے کو بھی چکھائیے گا، اس کو بھی دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں سکتا، اس کو میں کچھ دے نہیں سکتی، اور یہ کچھ کھاتا ہے بھی نہیں۔ کہا کہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کچھ ایک چھوٹا سا بھی ذرہ آپ نیاز امام حسین کے سے دے دیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ مولا کے صدقے سے شفا نصیب ہوگی۔ اس وقت تو وہ نہیں کھلا پائیں، لیکن 2 دن کے بعد وہ خاتون امام بارگاہ پہنچی اور روتے روتے پہنچی۔
اس ایرانی عالم دین نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. آئے قریب اور انہیں تعزیت پیش کی. خدا انشاءاللہ غریق رحمت کرے, خدا حوصلہ دے, صبر دے, انشاءاللہ وہ اچھی جگہ پر ہوں گے. تو وہ خاتون کہنے لگی آپ کیا بات کر رہے ہیں, میرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے, میرے بچے کو شفا مل گئی ہے. اور ایسے ہی شفا ملی کہ جب میں اپنے بچے کو لے کر گئی ہوں اور نیاز میں نے آپ سے لی ہوئی تھی, تو جب میں اپنے گھر میں پہنچی تو میں نے کچھ کوشش کی کہ ذرہ برابر بھی اس کی منہ دہن میں چلے جائے تو کافی ہے. جیسے ہی وہ اس کے دہن میں گیا, گویا اس کے بدن کے اندر ایک انرجی آ گئی اور اتنا جلدی اس کے اندر ریکوری پیدا ہوئی کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا. یہاں تک کہ میں انہی دنوں کے اندر اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کر کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا میرے بچے کو بلڈ کینسر ہے, یہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ تو صحت مند ہو گیا ہے. تو ڈاکٹروں نے اس کی پرانی رپورٹس پڑھی اور اس بچے کو دیکھا, کہا کہ لگتا ہے حضرت عیسیٰ نے اسے شفا دے دی ہے. لیکن یہ سمجھ گئی کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں, حضرت عیسیٰ بھی جس در پر آ کر گدائی کریں, حضرت عیسیٰ بھی جس گھر پر آ کر فقیری کریں, اس گھر والی نے اسے شفا دی ہے. اور پھر پورے واقعے کو انہوں نے اس امام بارگاہ میں مائک پر آ کر بیان کیا کہ کیا ہوا تھا, میرا بچہ کیسے تھا, کن مراحل سے گزرا اور پھر کیسے اسے شفا ملی. تو یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں اور واقعی اتنی یہ پاک ہستیاں ہیں, کمال ہے. اور ہمارے لیے اتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ سیدہ کائنات کے نام پر پہنچتے ہیں اور فوراً سے مکتب پہ سیدہ پر آ جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے کہ لوگ نیاز امام حسین چکتے ہیں اور فوراً سے امام حسین کے مکتب پر آ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے ہے کیونکہ خود شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ, خود زندگی امام حسین علیہ السلام اتنی پاک اور پاکیزہ اور اتنی نورانی ہے کہ ایک دھبا بھی ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے. جیسے لوگ تصور کرتے ہیں ان پاک ہستیوں کا اور ان شخصیتوں کے بارے میں سنتے ہیں, فوراً سے متصل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. ان کی زندگی اتنی پاک صاف ہے. انسان تأمل اس وقت کرتا ہے کہ جب ان کے اندر بھی, اپنے بزرگوں کے اندر بھی خرابیاں دیکھے گا, بھائی ان کے اندر بھی تو تھیا عیب ہے, اس سے تھوڑا سا تأمل کرتا ہے کہ ان کا مکتب کیسا ہے, انہوں نے کیا ڈیفائن کیا ہے. لیکن جب ان کی پوری شخصیت دیکھتا ہے, اتنی پاک صاف شخصیت ہے, فوراً سے متصل ہو جاتا ہے انسان ان کی بارگاہ. بس عزیزوں, میرا وقت ختم ہو گیا اور بہت سے اور آرائز سے جو مجھے بیان کرنی تھی, بالخصوص جناب سیدہ کائنات کی ازدواجی زندگی سے متعلق. لیکن آخر میں مجھے کہا گیا تھا اور بہرحال تعمیل حکم کے اندر میں آپ کی خدمت میں مصائب کے چند جملے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہی سیدہ کائنات کی زندگی بڑی پاک صاف طاہر و مطہر گزری. ایک وقت وہ آیا کہ بابا کی بات کہنے لگی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ. بابا آپ کے جانے کے بعد اس امت نے وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ اگر وہ مظالم میرے بجائے دن پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سیدہ کائنات کی یہ جو سیرت ہے, یہ بھی ہمیں سنت کے طور پر نصیب ہوئی ہے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد رونا یہ بدعت نہیں ہے, یہ سنت زہرا ہے. جو دنیا سے چلا جائے اس پر رونا بدعت نہیں ہوتا, یہ سنت ہے, یہ فاطمہ زہرا کی سنت ہے, یہ علی بن الحسین سید سجاد کی سنت ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس پر رویا جاتا ہے. سیدہ کائنات روتی رہی لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بی بی کے مال کو غصب کر لیا گیا اور بی بی خطبہ دینے کے لیے پورے حجاب کے ساتھ دربار میں تشریف لائیں. دیکھا کہ اب مسجد پر وہ موجود ہے کہ جو مسجد میرے لیے خالی نہیں کرتا, میرے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوتا. لیکن سیدہ کائنات نے پورے احترام کے ساتھ اور پورے تحمل کے ساتھ اپنے خطبے کو بیان کیا, اور اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں, میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس کے بعد سارے مطالب کو بیان کرنا شروع کیا, قرآن کی آیتوں کو بیان کرنا شروع کیا. لیکن بالآخر اس شخص نے سیدہ کو ان کا حق نہ دیا اور بی بی بغیر حق واپس لیے ہی اپنے گھر کی طرف لوٹی. لیکن جب لوٹی ہے تو اب کمر شکستہ ہو گئی ہے.
اب چہرہ جھک چکا ہے، اب کمزوری آ گئی ہے، ضعیفی آ گئی ہے۔ بابا رسول خدا آپ ہوتے تھے تو میرا حق مجھے فوراً دے دیا کرتے تھے، یہ کیسا شخص ہے کہ میں اپنے حق کا تقاضا کر رہی ہوں پھر بھی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا اے بی بی، یہ مدینے کا دربار ہے جہاں پر آپ گئی ہیں تو صرف بغیر حق لیے واپس آئی ہے۔ وہ شام کا دربار ہوگا جہاں آپ کی بیٹی آپ کی طرح ہی دربار میں جائیں گی، انہیں بھی حق نہ دیا جائے گا، لیکن وہ جائیں گی تو حسن و حسین کے ساتھ نہیں جائیں گی، وہ سر حسین کے ساتھ جائیں گی۔ وہ جائیں گی تو حجاب کے ساتھ نہ جا سکیں گی، بے مخنہ و چادر جانے پر مجبور۔ اور جب وہ واپس آئیں گی تو تازیانوں کے ساتھ واپس آئیں گی۔ سیدہ کائنات گھر میں پہنچ گئی اور یہ کچھ آخری ایام سیدہ کائنات نے بستر ہی پر گزارے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا بازو ورم شدہ ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، جس کا پہلو شکستہ ہو، وہ کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ لیکن روایتیں بڑی عجیب ہیں۔ آخری دن کی روایت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کھڑی ہو گئی، سیدہ کائنات کھڑی ہو گئی، اور جناب فضہ نے دیکھا کہ آج بنت رسول نے بہبود پا لیا ہے، آج کوئی طاقت محسوس ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج آخری دن ہے، لیکن جناب فضہ تو نہیں جانتی تھی، سمجھ رہی تھی کہ ابھی سیدہ کائنات اور جیے گی۔ دیکھا کہ بی بی کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے دیوار کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اپنے بدن مطہر کو پکڑا، اور اس کے بعد گھر کی صفائی کرنے لگی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد اپنے بچوں کے کپڑوں کو دھونے لگی۔ بچوں کے کپڑوں کو دھونے کے بعد بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جناب فضہ نے عرض کیا ہے بنت رسول ہم موجود ہیں، ہم خدمت کریں گے، آپ تشریف فرما ہو جائیے۔ جناب فضہ سے فرمانے لگی ہے فضہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج میری بابا سے ملاقات ہونے، بس میرے سینے میں طاقت نہیں، میں آخری لفظ اور آخری فکر ادا کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ کو اپنے جانے کے بعد حسن حسین کے کھانے کا کتنا خیال تھا کہ میرے بچے بھوکے نہ رہے، لیکن آپ کربلا میں آتی تو دیکھتی کہ آپ کے حسین 3 دن کے نہ صرف بھوکے مارے گئے بلکہ 3 دن کے پیاسے شہید کیے۔ شمر کا کن خنجر تھا اور حسین کا حلقوں میں خشک۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہن اور رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ تمام حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بانیان مجلس بالخصوص اس ادارے سے جتنے بھی جڑے ہوئے افراد ہیں پروردگار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما، ان کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما۔ پالنے والے جو مریض ہیں بحق فاطمہ زہرا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پروردگارہ حضرت زہرا کا، ان کی پاک اولاد کا، کوثر قرآن کا واسطہ بے اولاد مومنین کو اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے زندگی اور موت محبت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے ساتھ نصیب فرما، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پالنے والے قبر کی پہلی رات پنجتن پاک کے انوار کی زیارات نصیب فرما، موت کی پہلی گھڑی مولا متقیان کی زیارت نصیب فرما، اور پروردگارہ
حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔